حضور میرا سوال ہے کہ جو ہم کس طرح لجنہ مائلہ ڈنمارک کو 5 وقتہ نمازوں اور روزانہ تلاوت قرآن پاک اور خدمت دین و خدمت خلق کی طرف توجہ دلائیں کہ کامیابی کی شرح 100% ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ 100% ہو جائے، اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے آرام سے، پھر اس کو مینٹین کرنا پڑے گا نا، جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے بھی کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ تو انسان کا اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی فرمایا تم نصیحت کرو اور نصیحت کرتے چلے جاؤ۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم تھا، ٹھیک ہے۔ سارے مسلمان یا صحابہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک معیار کے تو نہیں تھے، ان کی کمزوریاں بھی ہوتی تھیں، لیکن پھر بھی ان کے معیار بہت بلند تھے ہمارے لحاظ سے تو۔ اور قرآن شریف نے جو حکم دے دیے وہ اس لیے دیے نا کہ کمزوریاں اور اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ نصیحت کرتے چلے جانا، کوشش کرتے چلے جانا، اور اس کو حاصل کرنے کی ٹارگٹ کو 100% کوشش کرنا، باقی اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ تو 100% اگر شرح نہیں بھی ہے، کم از کم نمازیں پڑھنے والے تو 100% ہونے چاہیے، تو کم از کم معیار ہے نا مسلمان کا۔ پھر قرآن شریف پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو دنیا داری اصل میں زیادہ ہو گئی ہے۔ ہم گھر آ کے کہتے ہیں جی ریلیکس کرنا ہے، تو 2 گھنٹے بیٹھ کے ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، یا اور ٹی وی کے پروگرام دیکھیں گے، یا انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے فضول قسم کی باتیں دیکھتے رہتے ہیں۔ مرد بھی ہمارے گھر آ کے اگر وہ چاہیں تو آدھا پونا گھنٹہ بھی اگر دینی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں تو وہ ان کے بھی کام آئے گا، ان کی اولاد کے بھی کام آئے گا، اور ان کے اخلاق بھی بہتر ہوں گے۔ اور جو پہلی خاتون نے سوال کیا تھا کہ گھر کے کام نہیں کرتے، ان کی طرف بھی توجہ پیدا ہو جائے گی، کہ نیکی کی طرف توجہ پیدا ہوگی۔ تو لجنہ میں بھی اور مردوں میں بھی دونوں کو مل کے کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح لجنہ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے گھر کے جو مرد ہیں ان کو توجہ دلاتے رہیں کہ نماز پڑھو، اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے تلاوت کی طرف توجہ دلائیں، اور ان کی توجہ دلانے سے ان کے جو بچوں میں، لڑکوں لڑکیوں میں بھی توجہ پیدا ہوگی۔ پھر بچے جو ہیں ان کی تربیت کا ماں کا زیادہ اثر ہوتا ہے ایک عمر تک، تو اس میں اگر ان کو عادت ڈال دیں تو کم از کم آئندہ نسل تو سنبھالی جائے گی نا، کہ نمازیں پڑھنے والے بھی ہوں گے، قرآن پڑھنے والے بھی ہوں گے، جماعت کا کام کرنے والے بھی ہوں گے، خدمت خلق کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو اس طرح توجہ دلائیں تو کم از کم اگلی نسلوں کو سنبھالیں۔ یہ شارٹ ٹرم پلان نہ کریں، ایک تو ایک شارٹ ٹرم پلان ہے نا، تھوڑے عرصے کا پلان، کہ ابھی اپنی جو موجودہ ہمارے پاس لجنہ ناصرات ہے وہ اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے۔ پھر یہ کہ ان کی اچھی تربیت کر کے ہم نے اگلی نسل کو کس طرح سنبھالنا ہے۔ تو جو ترقی کرنے والی جماعتیں ہوتی ہیں وہ لمبے عرصے کے پلان بھی بناتی ہیں۔ پھر یہ دیکھیں اگلی نسلوں کو ہم نے کس طرح تربیت کر کے دینا، تاکہ وہ بھی دین سے جڑی رہیں اور دین کا علم سیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بنیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسلسل کوشش ہے، کوشش کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم 100% اچیو کر لیا تو ہم بیٹھ جائیں گے، بیٹھنے کا کوئی نہیں وقت ملتا ایک مومن کو۔ مومن کی زندگی تو بس ہر وقت اسٹرگل ہے، ٹھیک ہے۔